I don't laugh anymore at people when they say they have seen UFOs because I have seen one myself. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، دی وائس آف اسلام کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزبان حذیفہ حجازی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ UFO سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے، تو آج کی اس گفتگو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے آخر ان اڑن تشتریوں کی کیا حقیقت ہے، کیا ان اڑن تشتریوں کو کسی نے قریب سے دیکھا یا کہ نہیں. امریکی صدر جیمی کارٹر، جو کہ 1977 سے 1981 تک امریکہ کے صدر رہے، انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا جو کہ پیراگراف ہم نے شروع میں آپ کے سامنے رکھا تھا. وہ کہتے ہیں ایک انٹرویو میں جو کہ انہوں نے ABC نیوز چینل امریکہ کو دیا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے کسی انسان پر ہنسی بالکل نہیں آتی جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اڑن تشتری دیکھی ہے، کیونکہ زندگی میں ایک بار میں نے خود بھی اڑن تشتری کو دیکھا تھا. 1969 میں لائنز کلب جارجیا کی طرف سے انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ جب وہ وائٹ ہاؤس میں صدارت کی کرسی کو سنبھالیں گے تو وہ اس متعلق ماہرین کی ایک ٹیم اور سائنسدانوں کا ایک گروپ بھی تشکیل دیں گے تاکہ وہ ان معاملات کی تصدیق کر سکے. محترم ناظرین کرام، صدر بننے کے بعد وہ اپنا یہ وعدہ بالکل بھی پورا نہ کر سکے. آخر کون سی ایسی خفیہ طاقت کی وجہ سے انہیں اپنا منہ بند رکھنا پڑا؟ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے اس بے بس صدر کو خفیہ طاقت کی طرف سے اس بات کی دھمکی بھی دی گئی کہ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو تم اپنی زبان بند رکھو. اپریل 1992 میں ڈان کیمبل، جو کہ سیکرٹری برائے امریکی بحری وزارت تھا، وہ برمودا ٹرائی اینگل کے اوپر سفر کر رہا ہوتا ہے تو اچانک اس کے جہاز کے ارد گرد دو اڑن تشتریاں چکر لگا رہی ہوتی ہیں. محترم ناظرین کرام، واشنگٹن پہنچنے کے بعد اس نے امریکن CIA اور امریکن فضائیہ سے اس بارے میں معلومات لینے کی کوشش کی، تو لیکن اس کو جواب میں کیا سننے کو ملا کہ اگر تمہیں اپنی نوکری پیاری ہے تو تمہیں اپنا منہ بند رکھنا ہوگا. محترم ناظرین کرام، اڑن تشتریوں میں سوار قوتوں نے ہمیشہ لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ ان کا اس دنیا کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق بھی نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے کہ ان کا وہ لباس جو ان کو ایلینز شو کرواتا ہے کبھی بھی اس بات پہ پردہ نہیں ڈال سکتا کہ وہ اس دنیا کے نہیں ہیں. لیکن محترم ناظرین کرام، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. ان لوگوں کا تعلق اسی دنیا سے ہے اور عالمی کفریہ طاقتوں کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں بھی رہتے ہیں. 1951 میں ایک اڑن تشتری امریکہ کے ایک ایئرپورٹ پر اترتی ہے. اڑن تشتری میں سے 3 آدمی نمودار ہوتے ہیں جو کہ روانی کے ساتھ انگلش بھی بول رہے ہوتے ہیں. انہوں نے امریکی صدر آئزن ہاور کے ساتھ ملاقات کرنے کی خواہش کی. 4 گھنٹے بعد امریکہ کا صدر وہاں پہنچ جاتا ہے اور ان سے ملاقات بھی کرتا ہے. امریکی صدر کے ہمراہ 3 فوجی حضرات بھی شامل ہوتے ہیں اس ملاقات کے اندر. یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ اس دن ایئرپورٹ کی تمام کاروائیاں غیر بنیادی وجوہات پہ معطل ہو جاتی ہیں اور نہ ہی کوئی فوجی طیارہ اپنی جگہ سے اڑا اور مکمل ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اور یہ اڑن تشتری اچانک غائب ہو جاتی ہے. 1976 میں برمودا کے ایریا میں اتنی زیادہ اڑن تشتریاں دیکھی گئیں کہ برمودا کے قریبی ہائی وے پر لوگ اڑن تشتریوں کو دیکھنے کے لیے اپنی گاڑیوں سے اتر آئے اور حیرت انگیز وجوہات کی بنیاد پر لوگوں کی گاڑیوں کے انجن اور ریڈیو سسٹم جام ہو جاتا ہے. 1952 میں واشنگٹن کے ایریا میں 20 کے لگ بھگ اڑان تشتریاں دیکھنے کی اطلاعات بھی ملتی ہیں. اس پر امریکی عوام کے اندر ایک شور مچ چکا تھا اور اڑن تشتریوں کی تحقیق کے لیے امریکن ایئرپورٹ سے امریکی فضائیہ کے طیارے بھی اڑتے ہیں، لیکن یہ اڑان تشتریاں ان کے ساتھ بلی چوہے کا کھیل کھیلنا شروع کر دیتی ہیں اور طیارے جب اتنے قریب چلے جاتے ہیں کہ ان کی فوٹوز اور ویڈیوز بنا سکیں تو اڑن تشتریاں حیرت انگیز طور پر ان سے اتنا دور نکل جاتی ہیں کہ ان کے قریب وہ طیارے نہیں جا سکتے. چنانچہ مجبوراً امریکی صدر ٹرومین نے اڑن تشتریوں پر تفتیش کرنے کے لیے ایک یونٹ ترتیب دیا جس مشن کا نام پروجیکٹ بلیو بیگ تھا. جب امریکی صدر ٹرومین نے اس پروجیکٹ کے کیپٹن ایڈورڈ جے سے بات کی تو انہوں نے اس واقعے سے صاف انکار کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ موسمی اثرات کے علاوہ اس کی کوئی وجہ نہیں. اگر ریڈار پر دیکھا جائے تو موسمی اثرات کی وجہ سے بہت سارے ایسے اجسام نمودار ہوتے ہیں اور انہوں نے اس معاملے کو موسمی اثرات کے کھاتے میں ڈال کے اس سے صاف انکار کر دیا. محترم ناظرین کرام، صرف کیپٹن ایڈورڈ ہی اس معاملے کے اندر جھوٹ نہیں بول رہے تھے بلکہ ان کے پیچھے ایک پورا منظم گروہ تھا جو ان کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر رہا تھا.
کہا جاتا ہے کہ جب کیپٹن نے اس معاملے میں تحقیقات کرنی شروع کی تو CIA کے چند ایسے لوگوں کی طرف سے اسے اپنی زبان بند رکھنے کا حکم دیا گیا۔ محترم ناظرین کرام، جب عوام اور صحافیوں کی جانب سے ایک شور اٹھا، 24 ستمبر 1992 میں امریکہ کے خفیہ ادارے CIA کی طرف سے ان خبروں کو نشر کرنے پہ ممانعت لگا دی گئی۔ محترم ناظرین کرام، ان کا کہنا تھا کہ ان خبروں کی وجہ سے ہماری قومی سیکیورٹی متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اڑن تشتریوں میں ایسا کیا ہے جس کا تعلق امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ ہے؟ تو یہ وہ واقعات تھے جو امریکہ سے متعلقات ہیں۔ محترم ناظرین کرام، پوری دنیا کے اندر اڑن تشتریاں دیکھنے کے مختلف واقعات پیش آتے رہے۔ ان میں سے چند ایسے واقعات جو پاکستان میں پیش آئے وہ ہم آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان 29 اگست سن 2000 یورینیم سے اس مالا مال علاقے میں 2 اڑن تشتریاں یکے بعد دیگرے دیکھنے کو ملتی ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، اس پر تحقیقات شروع ہونے کے بعد اسلام آباد سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے یہ میزائل حملوں کا تجربہ تھا، اس لیے لوگوں کے درمیان ایسی خبریں پھیلانے سے گریز کیا جائے۔ محترم ناظرین اکرام، اسلام آباد میں اپنی زبان کو بند کر لیا گیا۔ یہاں پہ تو امریکی صدر نے اپنی زبان بند کر لی ہے، تو پھر بھی پاکستان کے نیوز رپورٹرز تھے۔ 1995 میں اٹک کے علاقے کامرا میں بھی اڑن تشتریاں دیکھی جانے کی اطلاعات موصول ہوتی ہیں۔ 8 اکتوبر سن 2008 میں امان کریم نام کے شخص نے لاہور میں بھی اڑن تشتریاں دیکھنے کا دعویٰ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وی کی شکل میں یہ اڑن تشتریاں میں نے مشرقی جانب جاتے ہوئے دیکھی۔ 23 جنوری سن 2008 میں جنوبی ہند کے علاقے میں 5 اڑن تشتریاں دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا جاتا ہے، اور اس کی ویڈیوز مقامی لوگوں نے اپنے موبائل فونز پر بھی بنائی تھی۔ محترم ناظرین کرام، یہ وہ واقعات ہیں جو بالکل حقیقت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کو کبھی بھی جھٹلا نہیں سکتے۔ اڑان تشتریاں دیکھنے والوں کے پاس کالے سوٹ میں ملبوس کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو ان کو اپنی زبان بند رکھنے کا کہتے ہیں، اور انہیں مال اور جان کی دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ایسا ان اڑن تشتریوں UFOs میں کیا ہے جس کی وجہ سے اس معاملے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ محترم ناظرین کرام، UFO سے متعلق ویڈیوز آپ کو ہمارے YouTube چینل پہ بھی مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ ان ویڈیوز کو میں اپنے Facebook پیج پہ بھی اپلوڈ کروں گا۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ YouTube پر ہم نے اپنا چینل حذیفہ حجازی کے نام سے بنا لیا ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے، تاکہ دجال اور ان کے ساتھیوں سے متعلق نیو اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ UFO سے متعلق بقیہ معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور انتظار کیجئے ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔